اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع رحمان کے متعلق ہے، جو کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے مسلسل چلتا آ رہا ہے کہ قرآن کیا بتاتا ہے رحمان کے بارے میں، کہ آخر جس کا ذکر قرآن میں 57 بار کیا گیا وہ رحمان ہے کون؟ دیکھیے، قرآن کی کل جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک۔ جب ہم 1/2 کریں گے تو آئے گا 57 ٹائمز رحمان کا ذکر کیا ہے۔ کل صورتیں 114 ہیں، اس کا آدھا 57 ہوتا ہے، 57 مرتبہ رحمان کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ کو ایکچوئل رحمان اور رحیم سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ who is رحمان, who is رحیم. We call in the information in the name of Allah Rahman Rahim, mean to say Bismillah Rahman Rahim. So actual we have to know about the Rahman, who is Rahman, which is 57 times mentioned in the Quran, and without knowing about the Rahman we can know anything and we can know any explanation of the Quran. Who is Rahman? رحمان کون ہے؟ جب تک ہم کو رحمان نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک ہم کو بسم اللہ نہیں سمجھ میں آئے گا، جب تک ہم کو بسم اللہ نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک ہم کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو کنٹینیو یہ اور رحمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اینڈ ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از دا ایشوز، اٹ از دا میٹر آف دا ریلیجن۔ یونیورس کی وہ بنیاد ہے، خلقت، کریشن کی۔ کریشن میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کریشن آف دا یونیورس وچ از available here as a human being۔ اگر ساری کریشن کی بات کریں تو اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ کریشن ہے وہ انسان ہے، جس کے کریشن کا جو فنڈامنٹل ہے وہ رحمان ہے۔ رحمان کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے ہم ہیومن اسٹرکچر کو سمجھ سکتے ہیں، ہیومن فنکشنز کو سمجھ سکتے ہیں، ہیومن بیہیویئر کو سمجھ سکتے ہیں۔ Who is human and how is behavior and how is mental status of the human being؟ انسان کون ہے، انسان کا mental status کیا ہے، اس کے behaviors کیسے وہ سوچتا ہے اور کیسے وہ ویوہار کرتا ہے۔ اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو ہم کو رحمان رحیم کو جاننا ہوگا۔ This is the importance of this word الرحمن رحیم۔ اوکے، یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو سورہ بقرہ میں 151 نمبر پہ جو آیت مینشن ہے، یہ بارہا آپ ان آیتوں کو سنتے رہتے ہوں گے۔ اکثر اس کو جتنے بھی جو مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں مینشن کیا جاتا ہے، اور جس میں ایک انسانی ذہن کو ایک رسول کے متعلق ایک مائنڈ سیٹ دیا جاتا ہے۔ So today we try to know about this verse which is related to the messenger of Allah, mean to say Rasul. Who is Rasul? تو یہ جو آیت ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس کا جو ترجمہ ہے کما ارسلنا فیکم، یہ جو ترجمہ ہے یہ فاروق خان صاحب اور سیف الرحمان صاحب ندوی کا ہے، کہ اور تیسرا فائدہ یہ ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مسلمانوں احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے
ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہارے نفس کو پاکیزہ کرے اور تمہیں کتاب قرآن اور عقل کی باتیں سکھائے اور تم کو وہ باتیں سکھائے جس کی پہلے تمہیں خبر نہیں تھی. یہ ترجمہ ہے. Just as we have sent among a messenger from yourself, reciting to you our verse and purifying and teaching you the book and wisdom and teaching you that which you did not know. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا اللہ نے بھیجا ارسل کیا فیکم تمہاری طرف رسول، ایک رسول منکم تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا وہ تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے ہماری آیات کو، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے، جس کا تمہیں علم نہیں تھا. تو یہ تو ایک کانسیپٹ ہو گیا کہ اب جیسے ہی انسان یہ آیت سنتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا تمہارے درمیان تمہیں میں سے، جو ہمارا مائنڈ ہے وہ جو پکچر بناتا ہے ہسٹوریکل کہ بنی اسماعیل میں رسول کو بھیجا گیا اور یہ کہ بنی اسماعیل سے ہی بھیجا گیا، مطلب عرب میں رسول بھیجا گیا. یہ ہمارے ذہن میں ایک ہسٹوریکل پکچر چلتی ہے. اور یہ کہ اس نے تلاوت کری تمہارے اوپر اپنی آیات کی، ہماری آیات یعنی اللہ کی آیات کی، اور تمہارا ایک سدھار کیا اور تعلیم دیا اس نے تمہیں کتاب کی یعنی قرآن کی، اور حکمتیں سکھائیں، اور وہ تعلیم اس نے تمہیں وہ تعلیم دی جو تعلیم تمہارے پاس نہیں تھی، منٹو سے قرآن. یہ تو ایک آیت کی جو ہسٹوریکل پکچرائزیشن کی گئی ہے ہمارے مائنڈ میں موسٹلی اینڈ میجورٹی جیسا کہ سوچتی ہے اس آیت کے متعلق، یہ میں نے یہ بتایا. اب اپن اس کے جو ایکچوئل اکارڈنگ ٹو دا عربی لینگویج جو ایکچوئل ریئل ایکسپلینیشن ہے اس میں اپن آتے ہیں کہ یہ آیت ایکچوئل کہہ کیا رہی ہے. ناؤ پھر اپن اس میں آئیں گے جو آن بورڈ لکھی ہوئی ہے. دیکھیے اس میں کما ارسلنا کہ ارسل کیا ہم نے، اللہ نے ارسل کیا کس کو؟ رسول کو، فیکم تم میں. تو جب اللہ رسول کو فیکم تمہیں میں سے، رسولم رسول کو، منکم مطلب تمہیں میں سے ایک رسول کو جب وہ ارسل کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے. اور یہاں یہ جو کما یوز کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے یہ جو آیت بورڈ پہ لکھی ہے 13/30 کی جس میں رحمان کا ذکر کیا گیا، تھوڑا سا اس میں اٹینشن دیں بورڈ میں، یہ کانسیپٹ کیا لکھا ہوا ہے اور کیسے یہ جا کے رسول سے کنیکٹ ہوگا، اس میں تھوڑا سا آپ لوگ بورڈ پہ نظر رکھیے. جسٹ جیسے کہ کل وقالہ ثواب کہ رحمان پڑھاتا کس کو؟ رحمان اسی کو پڑھاتا ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، اور جو پڑھنا چاہتا ہے اس کی پریزنٹیشن، اس کی باڈی لینگویج، اس کا مائنڈ وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. تو یہاں کما ارسلنا فیکم، فیکم جو آ رہا ہے کہ تم میں، فیکم فی یعنی میں، کم یعنی تم سب، تم میں، کہ ارسل کیا ہم نے. اللہ ارسل کہاں کرتا ہے؟ وہ تم میں ارسل کرتا ہے، تمہارے اندر ارسل کرتا ہے، تمہاری نفس میں ارسل کرتا ہے، تمہاری سائیکی میں ارسل کرتا ہے. جیسے کہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ ارسلنا ارسل کیا ہم نے فی انفسکم تمہاری نفس میں، ان یور سائیکالوجی. جو بھی ارسل ہوتا ہے، جو میسج آتا ہے، جو وہ سینڈ کرتا ہے، وہ تو کہیں اور نہیں کرتا، آپ کی سائیکالوجی میں ہی آتا ہے. سارے تھاٹس، سارے وچار کہاں پر آتے ہیں؟ ہماری سائیکی، ہماری نفس میں.
विचार कहीं और नहीं आते, विचार हमारी नफ्स में ही आते हैं, हमारी साइकोलॉजी में ही आते हैं, जिसको वो कह रहा है कि फीकुम, तुम में हमने अरसल किए। अब अरसल क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझ लें। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अरसल, रसूल अरसल, अरसल जस्ट नीचे लिखा हुआ है मीट से ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी एक हालत से किसी दूसरी हालत में किसी को बदलने को। ये मीट टर्म किसकी है? देखिए, किसी एक हालत से किसी दूसरी हालत में जो तब्दीली आती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कन्वर्जन होता है, जो चेंजेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अरसल कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनिए इसको कि हम क्या लेके बैठे हैं और है क्या ये, और सुनेंगे नहीं तो फिर फंस जाएंगे। कोई पूछेगा कमा अरसलना, और बस यहाँ वहाँ देखना चालू। ध्यान से सुनिए, चेंजेस क्या होता है इस यूनिवर्स को अगर हम गौर करेंगे। जब इस यूनिवर्स को गौर करेंगे, खुद अपने आप में जब हम गौर करेंगे, ह्यूमन स्ट्रक्चर पे जब हम गौर करेंगे, तो हमें दिखाई देगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कंटिन्यू चल रहा है, एक तब्दीली है जो कंटिन्यू हो रही है। तब्दीली मतलब एक हालत से दूसरी हालत, दूसरी हालत से एक हालत। और वो तब्दीली कौन सी है? जो कंटिन्यू हर पल हर घड़ी हो रही है, कंटिन्यू चल रही है, जो एक क्षण एक पल के लिए भी रुकी नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो परिवर्तन, वो तब्दीली। बहरहाल आप अरसल से क्या मतलब समझते? भेजना, पहुंचाना। जैसे ही हम भेजना पहुंचाना बोलते हैं तो हमारी नज़र में वो डाकिया दिखने लगता है। भाई, किसी खबर को पहुंचाने वाला हमारे नज़दीक कौन है? हमारी खबर के अंदर कौन है? रसूल नहीं है, डाकिया है वो। जो खत को पहुंचा रहा है, खबर को पहुंचा रहा है, ये डाकिया का काम होता है, ये रसूल का काम नहीं होता। रसूल एक हायर डेफिनेशन है, अल्लाह का रसूल है। उसका काम ऐसा होगा कि बस एक खबर ले जाके पहुंचा दे। उसकी हैसियत सिर्फ इतनी होगी क्या? वो तो फिर सोशल मीडिया भी एज अ रसूल, ऐसा एज अ मैसेंजर काम कर रहा है। इंसान भी एज अ मैसेंजर काम कर रहा है। जहाँ तक कि कबूतर को भी रसूल कह के पुकारा गया। दिस इज रॉन्ग, जस्ट रॉन्ग, बिल्कुल ये गलत बात है। ये सब लुगत के झमेले हैं कि जो भी खबर को पहुंचा रहा है वो रसूल हो गया। कबूतर पहुंचाए तो कबूतर रसूल, नेहरू अगर दुबई सऊदी पहुंच जाए तो नेहरू रसूल हो गए, कोई इंसान खबर पहुंचाए तो वो रसूल हो गया, अगर कोई मीडिया खबर पहुंचाए तो वो रसूल हो। रसूल का काम खबर पहुंचाना नहीं है, उसका काम ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन करना, परिवर्तित कर देना, बदल देना। अब ये कि जब हम यूनिवर्स में गौर करते हैं तो यूनिवर्स में आप ध्यान दीजिए और खुद में ध्यान दीजिए और बताइए कि वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कंटिन्यू चल रहा है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कंटिन्यू चल रहा है, जो हमारे अंदर भी चल रहा है, यूनिवर्स में भी चल रहा है। वो परिवर्तन जो कंटिन्यू चल रहा है वो कौन सा है? दिमाग में जोर डालो, वो कौन सा परिवर्तन है जो कंटिन्यू चल रहा है? सोच में कैसे बदलाव हो रहा है? जो फादर है वो मदर हो जा रहा है। सोच में बदलाव नहीं आता है, मुख्तलिफ सोच आती है। देखिए, जो एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब इसको आप गौर करिए, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो फिजिकल टू नॉन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल टू फिजिकल। शरीर जो है वो मानसिकता में बदल रहा है और मानसिकता जो है वो शरीर में बदल रही है। फिजिक्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है नॉन फिजिक्स में, साइकोलॉजिकली, नफ्सियात में। मादा, ये जो मादा है, जो मेटल्स है, जो मटेरियल्स है, जो फिजिक्स है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है किसमें? साइकी में, नफ्सियात में, इंफॉर्मेशन में। और जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रही है किसमें? मटेरियल में, फिजिक्स में। यूनिवर्स को हमने देखा और जो भी हमने देखा वो ट्रांसफॉर्म हो गई। किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई? इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, हम तक पहुंची, वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें? फिर देन फिजिक्स में।
اگین پھر فزکس میں چینج ہو جا رہی ہے، لائک جس کو ہم انوینشنس کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ مکان، یہ نیم آف ٹرانسفارمیشن، اس اسٹرکچر کو جس کو ہم کیوب کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں، کعبہ کہتے ہیں، بیت کہتے ہیں، بیت گھر، یہ کہیں نہ کہیں یونیورس میں اس اسٹرکچر کو دیکھا گیا جو کہ جا کے ہمارے اندر ایک ایز اے انفارمیشن ٹرانسفارم ہوا، اور پھر جب وہ ہمارے پاس ایز اے انفارمیشن آیا تو واپس ہم نے اس کو کیا کر دیا، اس کی ایک چھوٹی صورت بنا دی، اس سے ملتی جلتی ایک صورت بنا دی، اس کی ایک مثال بنا دی جس کو ہم گھر کہتے ہیں۔ ایک پرندے کو آسمان پہ اڑتے ہوئے دیکھا گیا، اور جیسے ہی اس کو دیکھا تو اس کی ان حرکات نے ایک ٹرانسفارمیشن لایا ہمارے مائنڈ میں، اور ہمارے مائنڈ میں اس کو ایک انفارمیشن بنائی، اور اس انفارمیشن کو واپس ہم نے ایروپلین میں کنورٹ کر لیا۔ یہ ایک بڑا ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے، اور کیا بہترین ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہو رہی، کسی چیز کو دیکھ کے ہم ذائقہ لے رہے ہیں، پھر جو ذائقہ لے رہے ہیں اس کو واپس پھر کسی نہ کسی چیز میں، کسی نہ کسی انوینشن میں ہم کنورٹ کر دے رہے ہیں، ٹرانسفارم کر دے رہے ہیں۔ اتنی انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، اس ٹرانسفارمیشن کو ارسال کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ارسال کہا جاتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، غور کریے کہ کتنی بہترین بات ہے کہ کس طرح سے ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے۔ لک ایٹ دا واچ، گھڑی کو آپ دیکھیے، اٹ از آلسو دا پارٹ آف دا ٹرانسفارمیشن۔ سورج کی حرکت کو دیکھا گیا، اب وہ جو سورج کی جو گردش ہے، جو حرکت ہے، وہ ٹرانسفارم ہوئی ایک انفارمیشن میں، وہ ایک انفارمیشن بنی، خبر بنی، پھر وہ خبر واپس ٹرانسفارم ہو گئی کس میں؟ ایک انوینشن میں، جس سے یہ گھڑی گئی۔ اب یہ ساری ٹرانسفارمیشن کے پیچھے جو رسپانسبل پرسنالٹی ہے وہ رسول کی ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ رسول نہیں ہے کہ ایک خبر لے اٹھا کے یہاں سے لے جائے دوسرے کو پہنچاتے، یہ ہمارا آپ کا کام ہے، یہ کبوتروں کا کام ہے۔ ہم بات اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں جو نہایت محترم ہے ہمارے لیے۔ اللہ کی بات، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی۔ رسول کس کا ہے، نبی کس کا ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے۔ اگر رسول اللہ کا ہے، اگر نبی اللہ کا ہے، تو اس کی جو حیثیت ہوگی، اس کی جو اہمیت ہوگی، اس کی جو پہچان ہوگی، وہ اعلیٰ ہوگی، وہ ہائر ہوگی۔ وہ ویسی نہیں ہوگی جیسی پہچان تم مقرر اور متعین کر لیتے ہو، اپنے کہیں ٹھہرا لیتے ہو۔ اور جس رسول کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا اپنا منہ بولا، ہمارا اپنا گڑا ہوا، ہمارا اپنا بنایا ہوا، ہمارا اپنا سوچا اور سمجھا ہوا رسول ہے، وہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اور کتنی بہترین بات یہاں پر سامنے آئی کہ جو رسپانسبل ہے ٹرانسفارمیشن کے لیے، عالمی تبدیلی کے لیے، جو کال کو فیل میں اور فیل کو کال میں تبدیل کر دے، اور فیل کو کال میں تبدیل کر دے، کال کو فیل میں تبدیل کر دے، جو کال کو فیل میں تبدیل کر دے، جو فیل کو کال میں تبدیل کر دے، یعنی کلام میں، وہ اللہ کا رسول ہے۔ جو متشابہ کو محکمات میں اور محکمات کو متشابہ میں، جو تورا کو انجیل میں اور انجیل کو تورا میں ٹرانسفارم کر دے، جو ایموشنز کو انٹلیکچوئل میں اور انٹلیکچوئل کو ایموشنز میں کنورٹ کر دے، ایک میسج جنریٹ کر دے، وہ رسول ہے، وہ رسول ہے۔